تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ مدثر۔ سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورے میں آیتوں کی تعداد 56 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ اے مدثر، اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھ جائیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی سے بچتے رہیے اور ایسا احسان نہ کیجیے جسے آپ زیادہ سمجھنے لگیں، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس روز وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اے رسول، مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیجیے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا تھا اور اس کے لیے بے انتہا مال و دولت قرار دی اور ایسے بیٹے دیے جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، پھر اسے ہر طرح کے سامان کی وسعت دی، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے بڑھا دوں۔ ایسا ہرگز نہیں، وہ تو ہماری نشانیوں سے عناد رکھتا ہے، ان قریب میں اسے مشکل چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے مدثر، اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ مدثر اسے کہا جاتا ہے جو دسار یعنی چادر اور کمبل اوڑھے ہوئے ہو۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اوڑھ لی تو مدثر کا مفہوم ہوگا المدثر بثوبہ، یعنی اپنے کپڑے کو لپیٹے ہوئے۔ روایت کی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہرا کی پہاڑی پر تھا کہ مجھے آواز دی گئی، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا، پھر میں نے اوپر کی طرف نظر کی تو کیا دیکھا کہ وہ عرش پر ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، یعنی وہ فرشتہ جس نے آواز دی تھی۔ مجھ پر روب طاری ہو گیا، میں خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا، 10 رونی، مجھے چادر اڑا دیجیے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اٹھ جائیے اور ڈرائیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے، یعنی کبریائی کے ساتھ اللہ کی توصیف کیجیے، پختہ عہد کے ساتھ اور زبان سے۔ روایت کی گئی ہے کہ جب قبر کی آیت نازل ہوئی تو نبی نے یقین کر لیا کہ یہ وحی ہے، اس لیے کہ شیطان ایسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا اس کا مفہوم ہے، مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے، یعنی کپڑوں کو پنڈلی سے اٹھا لیجئے، سمیٹ لیجئے تاکہ نجاست سے آلودہ نہ ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا اس کپڑے کو اٹھا لیجئے اور زمین پہ گھسیٹتے ہوئے نہ چلیے۔ امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ کے کپڑے تو پاک تھے، بلکہ فرمایا کہ اسے سمیٹے ہوئے رکھیے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اس کا مفہوم ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے کپڑوں کو کوتاہ چھوٹا کیجیے۔ اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، وہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ کپڑوں کا دھونا حزن و ملال کو دور کرتا ہے، اور وہ نماز کے لیے اسے پاک کرنا ہے، اور کپڑوں کو سمیٹے رکھنا اس کی پاکیزگی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اسے سمیٹے ہوئے رکھو۔ تفسیر قمی میں ہے، اس مقام پر تطہیر پاک کرنے سے مراد تشعمیر سمیٹنا ہے، اور فرمایا ہمارے شیعہ پاکیزہ رکھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور گندگی سے بچتے رہیے۔ تفسیر قمی میں ہے، رجس سے مراد الخبیث یعنی خبیث گندا گھٹیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ایسا احسان نہ کیجیے جسے آپ زیادہ سمجھنے لگیں۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، تم ایسا عطیہ نہ دو کہ تم اس سے زیادہ کی خواہش کرنے لگو۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم اللہ کے لیے جو عمل خیر انجام دو
اسے زیادہ نہ سمجھو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے تکلیف کی مشقتوں اور مشرکین کی اذیتوں پر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو اس روز وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تاکید سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین کے لیے آسانی ہوگی۔ کتاب کافی میں اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، بے شک ہم میں سے ایک امام ہے جو کامیاب ہے، پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کے امر کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرے گا تو ان کے دل میں ایک نقطہ ہوگا جو ظاہر ہو جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے قیام فرمائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے رسول مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا تھا۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی جو ابو جہل کا چچا تھا۔ وہ وحید کے لقب سے ملقب تھا۔ اللہ نے بھی ازراہ تمسخر اس نام سے یاد کیا اور کہا گیا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ اکیلے چھوڑ دو، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ وحید اسے کہا جاتا ہے جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس کے لیے بے انتہا مال و دولت قرار دی۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں پھیلی ہوئی بہت زیادہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ایسے بیٹے دیے جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، یعنی اس کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اس کے سامنے ہیں، وہ ان کی ملاقات سے محظوظ ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اسے ہر طرح کے سامان کی وسعت دی اور میں نے اس کی ریاست کو پھیلا دیا اور اس کی جاہ کو وسعت دی، یہاں تک کہ اسے ریحانتہ قریش کا لقب ملا اور وحید نام پڑا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر بھی وہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے بڑھا دوں، یعنی جو کچھ عطا کیا ہے اس میں اضافہ کر دوں، اور وہ اس کی طمع سے استبعاد دور سمجھنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، بے شک وہ تو ہماری نشانیوں سے اناد رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں اسے عنقریب مشکل چڑھائی پر چڑھاؤں گا، میں اسے گھاٹی میں ڈھانپ دوں گا جس پر چڑھنا دشوار ہوگا، اور یہ ان سختیوں کی مثال ہے جس سے اسے گزرنا ہوگا۔ اور روایت کی گئی ہے کہ سعودہ آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر وہ 70 خریف تک بلند ہوتا رہے گا، پھر وہ اسی طرح اس میں گرتا رہے گا۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے 70 خریف سے مراد ہے 70 سال، اس لیے کہ خریف کا موسم ہر سال ایک مرتبہ آتا ہے۔ جب 70 خریف گزریں گے تو 70 سال گزر جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ اس پر ہاتھ رکھے گا تو وہ پگھل جائے گا، اور جب وہ ہاتھ اٹھا لے گا تو وہ اصلی حالت پر واپس آ جائے گا، اور یہی حال اس کے پیروں کا ہوگا۔ ترجمہ: اس نے کچھ سوچا اور اسے کوئی بات سوجھی، اس پر خدا کی مار، اسے کون سی بات سوجھی؟ پھر اس پر خدا کی پھٹکار، اسے کیا سوجھی؟ پھر اس نے غور کیا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیٹ پھرا کر چلا گیا اور اکڑنے لگا۔ اس نے کہا یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، بس یہ تو ایک بشر کا کلام ہے۔ میں عنقریب اسے سقر جہنم میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو سقر جہنم کیا ہے؟ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دینے والی، اس پر 19 فرشتے معین ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس نے کچھ سوچا اور اسے کوئی بات سوجھی۔ اس نے جو کچھ سوچا وہ یہ تھا کہ قرآن میں تان و تشنا کیا جائے، اور وہ جو کہہ رہا ہے اس نے اسے اپنے دل میں سوچا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس پر خدا کی مار، اسے کون سی بات سوجھی؟ اس کے سوچنے پر تعجب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اس پر خدا کی مار، اسے کیا سوجھی؟ تاکید کے لیے مکرر بیان ہے، اور لفظ سم اس بات کی رہنمائی کے لیے ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے سے زیادہ بلیغ ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں پھر اس نے غور کیا، یعنی قرآن کے بارے میں دوسری مرتبہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ جب اس نے قرآن میں کوئی قابل تان چیز نہیں پائی تو اس نے تیوری چڑھا لی، اور اسے یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ وہ بصرا، اور اس کا منہ بن گیا۔ یہ لفظ ابسا کا تابع ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر پیٹ پھرا کر چلا گیا اور اکڑنے لگا، یعنی اس نے حق بات سے منہ موڑا اور حق کی پیروی سے تکبر کیا۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس نے کہا یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے جس کی روایت کی جاتی رہی ہے اور اسے سکھایا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بس یہ تو ایک بشر کا کلام ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی۔ وہ ایک بہت بوڑھا شخص تھا، نہایت تجربے کار تھا، عرب کے ہوشیار، چالاک اور عیار لوگوں میں سے تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے تو قریش کے لوگ ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے عبد شمس، یہ بتاؤ محمد کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ شعر ہے یا کہانت، غیب کی باتیں یا خطبے ہیں؟ اس نے کہا، مجھے مہلت دو، میں ان کا کلام سنوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا اور اس نے کہا، اے محمد ذرا اپنا شعر سنائیے۔ حضرت نے فرمایا، وہ شعر تو نہیں بلکہ کلام الہی ہے جسے اس نے فرشتوں، انبیاء اور مرسلین کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اس نے کہا، آپ اس میں سے کچھ مجھے پڑھ کر سنائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے حامیم سجدہ سورہ فصلت کی آیتیں سنائیں۔ جب وہ اس قول تک پہنچے، فَإِنْ أَعْرِضُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ قریش آپ سے روگردانی کریں تو فرما دیجئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں تمہیں اس چیخ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد و سمود کی چیخ کے عذاب کے مانند ہوگا۔ فرمایا کہ ولید لرزنے اور کانپنے لگا اور اس کے سر اور داڑھی کے بال کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے گھر روانہ ہو گیا اور اس بارے میں قریش سے کوئی گفتگو نہ کی۔ وہ لوگ ابو جہل کے پاس گئے اور کہا، اے ابو الحکم، ابی عبد شمس نے دین تبدیل کر لیا اور دین محمد کو اختیار کر لیا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں وہ ہمارے پاس واپس نہیں آیا؟ تو دوسرے دن ابو جہل ولید کے پاس گیا اور اس سے کہا، چچا جان، تم نے تو ہمارے سر جھکا دیے اور ہمیں رسوا کر دیا اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر خوش ہونے کا موقع فراہم کیا اور تم نے محمد کا دین اختیار کر لیا۔ ولید نے کہا کہ میں نے محمد کا دین نہیں اپنایا ہے، البتہ ان سے ایسا کلام سنا ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ابو جہل نے اس سے کہا، کیا وہ خطبہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اس لیے کہ خطبہ مسلسل کلام ہوتا ہے اور یہ بکھرا ہوا کلام ہے اور ایک حصہ دوسرے سے مشابہ نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا، کیا وہ شعر و شاعری ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تو عربوں سے اشعار سنے ہیں، بسیط، مدید، رمل اور رجز، یہ سب شعر کی بحروں کے نام ہیں، اس کا تعلق شعر سے نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا، تو پھر وہ کیا ہے؟ ولید نے کہا، ذرا مجھے اس بارے میں غور و خوض کرنے دو۔ جب دوسرا دن آیا تو قریش نے اس سے کہا، اے ابو عبد شمس، ہم نے تم سے جو کہا تھا تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ولید نے جواب دیا، تم یہ کہو کہ وہ جادو ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے رسول، مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا تھا۔ اس کا نام اس لیے وحید پڑ گیا کہ اس نے قریش سے کہا تھا کہ میں 1 سال تنہا خانہ کعبہ کا غلاف چڑھاؤں گا اور تم سب مل کر 1 سال غلاف چڑھانا۔ اس کے پاس مال و دولت بہت تھی، اس کے پاس باغات تھے اور مکہ مکرمہ میں اس کے 10 بیٹے تھے اور اس کے 10 غلام تھے، ہر ایک کے پاس 1000 دینار تھے جن سے وہ تجارت کیا کرتا تھا۔ کتاب جوامع میں ہے، روایت کی گئی ہے کہ ولید نے بنی مخزوم سے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا کلام ہے اور نہ ہی کسی جن کا کلام ہے۔ اس کلام میں شیرنی ہے، بلا شبہ اس میں حسن و خوبی اور شگفتگی ہے۔ اس کا بالائی حصہ ثمردار اور زیری حصہ پرز برگ و بار ہے اور یہ خود ہی بلند و بالا ہے، اسے بلند نہیں کیا گیا۔ تو قریش نے کہا کہ ولید نے مذہب تبدیل کر لیا، وہ قریش کا مذہب بھی تبدیل کر دے گا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، میں اس کے لیے کافی ہوں، اور ابو جہل اس کے پاس محزون و ملول ہو کر بیٹھا اور قریش نے اسے جس بات پر اکسایا تھا اس بارے میں ولید سے بات کی۔
وہ اٹھا قریش کے پاس آیا اور اس نے کہا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ محمد دیوانہ ہیں؟ کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا گلا گھٹ رہا ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ وہ کاہن غیب کی خبر دینے والا ہیں۔ کیا تم نے انہیں کاہنوں کی طرح بات کرتے دیکھا ہے؟ تم نے انہیں شاعر سمجھا؟ کیا تم نے انہیں کبھی شعر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ جھوٹے ہیں؟ کیا تمہیں کبھی ان کی کوئی بات جھوٹی لگی ہے؟ قریش نے ان سب سوالوں کے جواب میں کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر قریش نے ولید سے دریافت کیا پھر وہ کیا ہے؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا وہ جادوگر ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ انہوں نے شوہر اور بیوی میں افتراق پیدا کر دیا اور اس اولاد اور اس کے غلاموں اور آقاؤں میں جدائی ڈال دی ہے؟ اور وہ جو بھی کہہ رہے ہیں مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے جادو ہے جو اہل بابل سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ اس کی بات پر حیران ہوئے اور جدا ہو گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں اسے عنقریب سقر جہنم میں جھونک دوں گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تم کیا جانو سقر جہنم کیا ہے؟ یہ جہنم کی حالت اور کیفیت کا بیان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے۔ اگر کوئی چیز اس میں ڈال دی جائے تو وہ باقی نہیں رہتی، اور جب تک اس شے کو ختم نہ کر دے وہ اسے نہیں چھوڑتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ کھال کو جھلسا دینے والی ہے، کھال کے اوپری حصے کو سیاہ کر دیتی ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جہنم میں متکبرین کے لیے ایک وادی ہے جسے سقرہ کہا جاتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حرارت اور شدت کی شکایت کی اور اس سے درخواست کی کہ اسے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ جب اس نے سانس لی تو جہنم کو جلا ڈالا۔ اور روضۃ الواعظین میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جسے سعود کہا جاتا ہے، اور سعود میں ایک وادی ہے جس کا نام سقرہ ہے، اور سقر میں ایک گہرا کنواں ہے جسے ہب ہب کہا جاتا ہے۔ جب اس کنویں کا ڈھکن اٹھایا جاتا ہے تو اس کی حرارت سے اہل جہنم والے چیخ اٹھتے ہیں، اور یہ جبارین کے مقامات ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس پر 19 فرشتے معین ہیں، وہ فرشتے جو اس کے امر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تفسیر قمی میں فرمایا کہ ہر شخص کو 19 فرشتے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ترجمہ اور ہم نے جہنم کا نگہبان صرف فرشتوں کو بنایا ہے اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے ایک آزمائش قرار دیا ہے تاکہ اہل کتاب فوراً یقین کر لیں اور مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو، اور جنہیں کتاب عطا ہوئی ہے اور مومنین شک میں مبتلا نہ ہوں، اور اس لیے کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں گے کہ اس مثال کو بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ تو بس انسانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، اور یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کو ڈرانے والی۔ تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، ہر متنفس اپنے اعمال کے سبب گروی ہے سوائے اصحاب یمین کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے جہنم کا نگران صرف فرشتوں کو بنایا ہے تاکہ وہ ان کی مخالف جن سے ہوں جنہیں عذاب دیا جا رہا ہے، تاکہ ان کے لیے نرم دلی پیدا نہ ہو اور وہ لوگ ان سے سکون حاصل نہ کر سکیں، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ سختی کے اعتبار سے قوی ترین مخلوق ہے اور اللہ کی خاطر شدید غضب کے مالک ہیں۔ روایت ہے کہ جب ابو جہل نے سنا کہ مذکور عربی کا ترجمہ ہے جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، تو اس نے قریش سے کہا کیا تم میں سے ہر 10 افراد عاجز ہیں کہ ان میں سے ایک فرد پر ٹوٹ پڑے حملہ کر دے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان کی تعداد کو کافروں کے لیے ایک آزمائش قرار دیا ہے، اور ہم نے ان کی تعداد اتنی ہی قرار دی ہے جو ان کے آزمائش کے لیے ضروری تھی، اور وہ 19 کی تعداد ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس تعداد کے ذریعے ان کی آزمائش ہے۔ اس تعداد کو قلیل سمجھنا، ان کے ذریعے ان کا مذاق اڑانا، اور اس بات کو بعید جاننا کہ یہ تھوڑی تعداد جنوں اور انسانوں کے اکثر افراد کو کیسے عذاب میں مبتلا کرے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے
اور تاکہ اہل کتاب فوراً یقین کر لیں، یعنی وہ یقین حاصل کر لیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور قرآن کی سچائی پر، جب وہ اسے اپنی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا پائیں۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اور رسول کا وصی حق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو اس بات پر ایمان لا کر یا اہل کتاب کی اس بارے میں تصدیق کرنے پر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جنہیں کتاب عطا ہوئی ہے اور مومنین شک میں مبتلا نہ ہوں، یعنی اس بارے میں در حقیقت یقین دلانے کے لیے تاکید ہے اور ایمان میں اضافے کے لیے ہے، اور یقین کرنے والے کو جب کسی قسم کا شبہ پیش آئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں گے کہ اس مثال کو بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد بیماری، شک اور نفاق کی۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد اور کافر جھٹلانے میں پختہ یقین رکھنے والے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عجیب و غریب تعداد سے کیا ارادہ کیا ہے، یعنی عجیب و غریب مثال دی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، یعنی مخلوقات کی اقسام وہ جس پر ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ تو بس انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ماہیہ سے مراد وما سقر، یعنی سقر کیا ہے، یا خازنین جہنم کی تعداد یا سورہ مراد ہیں۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا یعنی ولایت علی علیہ السلام۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی۔ لفظ کلا کلمہ ردا ہے، اس لیے کہ جو انکار کرے یا انکار ہے تاکہ وہ اسے یاد رکھیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ دبر یعنی دن کے نشان پر چلی آئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بڑی بلاؤں اور آزمائشوں میں سے ایک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بشر کو ڈرانے والی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے تاکہ خیر کی جانب قدم بڑھائے یا اس سے پیچھے رہ جائے۔ اور سابقہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو بھی ہماری ولایت کی جانب قدم بڑھاتا ہے تو اسے سقر سے دور کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص ولایت سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ سقر کی جانب قدم بڑھاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہر متنفس اپنے اعمال کے سبب گروی ہے، اسے اللہ کے نزدیک رہن رکھ دیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، سوائے اصحاب یمین کے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی گردنوں کو چھڑا لیا ہے، آزاد کرا لیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ اور حدیث سابق میں ہے کہ خدا کی قسم وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا الیمین سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے اور ان کے اصحاب کرام اور ان کے شیعہ ہیں۔ ترجمہ، جو جنتوں میں پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے، تم سقر جہنم میں کس طرح پہنچے، تو وہ جواب دیں گے، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اہل باطل کے ساتھ مل کر ہم بھی بیہودہ باتیں کرتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ اس روز شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، گویا کہ یہ وحشی گدھے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں، انہیں آخرت کا کوئی ڈر نہیں، ایسا ہرگز نہیں، یہ تو محض نصیحت ہے۔ اب جو بھی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، وہ اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی بخشش کا مالک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو جنتوں میں پوچھ رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مجرموں سے، یعنی وہ مجرمین کو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے یا ان کا غیر ان کے حالات دریافت کر رہا ہوگا، جیسے تمہارا قول،
نقتدا عینہ، یعنی ہم نے اسے بلایا ہے، پکارا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم سقرا، جہنم میں کس طرح پہنچے۔ یہ نقل قول ہے جو مسئولین اور مجرمین کے درمیان گفتگو ہوئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ جواب دیں گے ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ کہا گیا ہے یعنی واجب نمازیں ادا نہیں کرتے تھے۔ نہج البلاغہ میں ہے نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو اور اسے زیادہ سے زیادہ بجا لاؤ اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہو، کیونکہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ واجب قرار دی گئی ہے۔ کیا قرآن میں دوزخیوں کا جواب تم نے نہیں سنا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ کی طرف کھینچ لائی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے۔ اور کتاب کافی میں امیر المومنین علیہ السلام سے ایسی ہی روایت موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ائمہ دین کے متبعین میں سے نہ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آگے بڑھنے والے وہ تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، وہی لوگ مقرب بارگاہ الہی میں ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ گھوڑا جو گھڑ دوڑ میں آگے بڑھتا ہے اسے مسلح کہا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہا ہم آگے بڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی ہم سابقین کے پیروکار نہ تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی اسے جتنا دینا چاہیے نہیں دیتے تھے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ جو آل محمد علیہ السلام کے حقوق ہیں خمس میں سے ذیل قربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے وہ ادا نہیں کرتے، اور اس سے مراد آل محمد علیہ السلام ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر ہم بھی بیہودہ باتیں کرتے تھے، یعنی بیہودہ باتیں کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم روز جزا کو بھی جھٹلایا کرتے تھے، اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ہم روز قیامت کو جھٹلاتے تھے، اور قیامت کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر آخر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس روز شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کے کسی کام نہ آئے گی، خواہ وہ سب کے سب ان کی شفاعت کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی ولایت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ان سے جب امیر المومنین علیہ السلام کی دوستی اور نصرت کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے گویا کہ یہ وحشی گدھے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، ان کی تشبیہ دی ہے۔ ان کی روگردانی اور فرار میں ذکر سننے کے بعد ایسے گدھوں سے جو شیر کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان میں سے ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں، ایسے کاغذوں میں جو کھلے ہوئے ہوں اور انہیں پڑھا جا سکے۔ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم ہرگز آپ کی پیروی نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس آسمان سے ایک کتاب آ جائے جس میں اللہ کی جانب سے تحریر ہو کہ اے فلانے تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو صبح ہوتے ہی اس کا گناہ تحریری شکل میں اس کے سرہانے ہوتا تھا اور اس کا کفارہ بھی تحریر ہوتا تھا۔ تو اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام پیغمبر اکرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا آپ کی قوم یہ چاہتی ہے کہ گناہوں میں بنی اسرائیل کا طریقہ اپنائیں۔ اگر وہ ایسا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ایسا ہی کر گزریں گے، لیکن ہم ان کا بھی اسی طرح مواخذہ کریں گے جیسا ہم نے بنی اسرائیل کا مواخذہ کیا تھا۔ تو انہوں نے گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایسا ہرگز نہیں، انہیں آخرت کا کوئی ڈر نہیں، حرف انکار ہے۔ آیتوں کے بارے میں ان کے مطالبات پر وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایسا ہرگز نہیں، یہ تو محض نصیحت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اب جو بھی چاہے اسے سبق حاصل کر لے،
مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی بخشش کا مالک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے حق یہ ہے کہ اس کے عذاب سے بچا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے حق بات یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مغفرت کر دے۔ کتاب توحید میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرا بندہ میری ذات میں کسی کو شریک نہ بنائے، اور میں اہل ہوں کہ اگر میرا بندہ میری ذات میں کسی کو شریک نہ بنائے تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ وہ موحدین کو کبھی بھی آتش جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص بھی واجب نماز میں سورہ مدثر پڑھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ پڑھنے والے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے میں قرار دے اور اسے دنیاوی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی شقاوت اور بدبختی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔